گیا تھا اور وہ آئی ہیں، صرف پی ٹی آئی نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد جو اعلانات ہوئے ہیں، اعلامیہ جو جاریہ ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ زیادہ تر لوگ تو اس میں پی ٹی آئی کے منحرفین ہیں، اندرون خانہ ان کے آج بھی رابطے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن بیسکلی آزاد کشمیر میں یہ منحرفین پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے، اور اپنے حکومت کو بچانے کے لیے گزشتہ رات انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی، یہ پوری ریاست کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک گروہ تو ہے جو پاکستان دشمن ہے، ملک سے باہر بیٹھا ہے، راہ اس کو فنڈنگ کر رہی ہے، ہندوستان وہ آ جا رہے ہیں، مگر اس گروہ کا ایکشن کمیٹی کے کسی آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بیانیے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا پاکستان دشمن ایجنڈا ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی تو ایک علیحدہ بات کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے جو بات عام آدمی کے مفاد میں، اس میں تو مجھ سمیت ہر آدمی ان کے ساتھ، ہر گھر ان کے ساتھ، آپ جبر سے تو کچھ نہیں کر سکتے، فیل ہو جائے گی یہ بھی رات کو جو کوشش کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے عوام چاہتی ہے، جو بھی یہ نام نہاد اشرافیہ ہے اس کے پاس جتنی بھی براعت ہیں آزاد کشمیر کے پیسے سے، لوگوں کے پیسے سے، وہ ان سے واپس لیجئے، تمام صدور سے، تمام وزرائے اعظم سے، تمام سپیکروں سے، ڈپٹی سپیکروں سے، منسٹر سے، اراکین اسمبلی سے ختم کیا جائے۔ یہ جو بیوروکریسی کا اتنا بہت بڑا خرچہ ہے، 21-22 گریڈ کا اور 20 والے کا نخرہ 18-19 کا ختم کیا جائے۔ یہ جائز بات لوگ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں اس اشرافیہ کو اس کا علم نہیں ہے کہ جب کوئی راولہ کوٹ کے کوٹلی کے مظفر آباد کے ہاسپٹلز میں جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں ادویات نہیں، وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس غریب آدمی، عام آدمی، سفید پوش آدمی کا علاج معالجہ کے لیے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو اس نام نہاد اشرافیہ پہ سالانہ اربوں روپے خرچ کرنے کے لیے آپ کہاں سے پیسے لاتے ہیں؟ کیوں روک رکھا آپ نے اس 2-2.5 ارب روپے کو گزشتہ 2 سال سے، جو محکمہ صحت کا اپرووڈ پیسہ ہے صحت کارڈ کا، کیوں نہیں عام آدمی کو آپ صحت کارڈ کی سہولت ہونے دیتے ہیں؟ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، پیسہ دستیاب ہے لیکن پیسہ ایک خاص طبقے پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آزاد کشمیر کے جامعات اور کلیات میں جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ہر سیمسٹر کے بعد، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ کے پاس، سفید پوشوں کی میں بات کرتا ہوں، نہیں ہوتے، تو یہ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم کہاں سے پیسے لائیں، یہ کہتے ہیں ہم کہاں سے پیسے لائیں، ہم بتاتے ہیں نا آپ کو کہاں سے پیسے لائیں، آپ اپنے یہ اخراجات میں تخفیف کریں، کٹوتی کریں، اور اس رقم کو ڈائیورٹ کریں ان لوگوں کی طرف، عام آدمی کی طرف۔ آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مان لیا پیسہ نہیں، تو بتائیں آپ کے پاس ان جامعات، 5 جامعات کے بچوں اور بچیوں اور کلیات کے بچوں اور بچیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ 2 ارب روپے کے خطیر رقم سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیسے بھمبر میں ایک نئی چھٹی غیر ضروری اضافی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہے؟ آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں سے پیسہ 2-2.5 ارب روپے پڑا ہوا ہے، نوجوانوں کا پیسہ اپرووڈ ہے، پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں دیتے ان کو پڑھنے کے لیے اور ان کو ہنر کے لیے انٹرسٹ فری جو ہے لونز کیوں نہیں دیتے؟ پیسہ دستیاب ہے۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی سوچ کا ہے، اسی سوچ کا ٹکراؤ ہے۔ ایکشن کمیٹی عام آدمی کی بات کر رہی ہے، آپ نام نہاد اشرافیہ کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک ابھی بھی وقت ہے حکومت آزاد کشمیر رک جائے، بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ایسے یہ سائفر مائفر نہ لڑائے، ان کے ساتھ بیٹھے، جو چیز قابل عمل ہے اس کے مطابق، اپنے بجٹ کے مطابق قابل عمل چیز کو مرحلہ وار بنیادوں پر کرتی جائے۔ اگر نہیں کرے گی تو اس کے نتائج کے ذمہ دار آزاد کشمیر کے اب تمام سیاسی قائدین ہوں گے۔ آپ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے قریبی دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، رات کو جس طرح کی ان کی پریس کانفرنس میں جس طرح انہوں نے سائفر ہلا کے بتایا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں میرے لیے تو وہ آج بھی قابل احترام ہے، میری عوام سے بھی اپیل ہے، نوجوانوں سے بالخصوص، کو قولوا بالناس للحسنی، اس اچھا طریقے سے بات کریں، اپنے سے سینئر آدمی کی تذلیل نہ کریں، توہین نہ کریں، یہ ہمارے آداب نہیں ہیں۔ میرے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن سوچوں میں اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے زاویہ نگاہ۔ میں عام آدمی ہوں، میں رکشے میں چلتا ہوں، میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود خود میں کئی عہدوں پہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے والد 22 سال مسلم کانفرنس کا طاقتور جنرل سیکرٹری سردار قیوم خان صاحب کے ساتھ رہے، تو میرا گھر دیکھ لیں، میرا لائف سٹائل دیکھ لیں، تو اس کا مطلب میں عام آدمی میں سے ہوں۔ میں کیوں نہ اس عام آدمی کے مفاد کے لیے جو میری زندگی کے اس آخری مرحلے پہ ایک تحریک چل رہی ہے،
میں کیوں نہ اس کا ساتھ دوں, میں اشرافیہ کا کیوں ساتھ دوں. انجم صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں گے آپ؟ انجم زمان عوام کا ظاہر ہے, اور اس طرح کے لوگوں کا ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں چل سکتے. دیکھیے یہ دو زاویے ہیں, دو مختلف دھارے ہیں. اگر آپ نے تو چلنا ہے عوام کے ساتھ تو پھر آپ کو اس اشرافیہ کو چھوڑنا پڑے گا. انجم زمان عوام نے بالآخر وہی کیا, وہ کور کمیٹی کے امپارٹنٹ رکن تھے. وہ اس سیاستدانوں اور اس سیاسی جماعتوں کی اقدار, ان کی جو پالیسیاں ان کے خلاف بات کرتے تھے, تو پھر یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ ان کے صدر رہیں, وہ ان کے ساتھ بھی چلیں, ان کی الیکشن میں تائید کریں. یہ کسی بھی قیمت پہ مناسب نہیں تھا. انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں انجم زمان عوام نے جرت کا فیصلہ کیا ہے. ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم دیگر جماعتوں کے بھی اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہی کہتے ہیں, تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ماپ, جا ودا پہ ہم رواں, ہر دم جواں ہے زندگی, جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب. اچھا سر, ہمارے آپ سے پہلے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ کل متوقع ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس, مطلب وہ ہوگا, اس حوالے سے کوئی قرارداد بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہمارے ذرائع سے یہ پتہ لگا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہی, ان کے حوالے سے ہی کچھ اقدامات کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ سامنے آ چکا ہے نا کہ طے ہو چکا ہے کہ ایکشن کمیٹی کو بھار قیمت دبانا ہے, طے ہو چکا ہے. مطلب اس میں تو کوئی بام نہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو نہیں پتا لیکن ذمہ داران ساروں کو پتا ہے کہ طاقت سے کرش کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. یعنی حکومت مذاکرات نہیں کرے گی؟ حکومت اسی لیے مذاکرات نہیں کری, اس کے بعد صحت کارڈ کے پیسے پڑیں, قرضے کے پیسے پڑیں, دیگر چیزوں کے پیسے پڑیں, وہ نہیں کر رہی نا. وہ کرش کرے گی. کرش کیوں کیا جا رہا ہے, یہ باشندگان آزاد کشمیر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کرش اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو طے پایا تھا ہندوستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے منقسم شدہ حصوں پر اکتفا کرنے میں, اس پہ جو مودی نے وہاں ایکشن کیا ہے, اس کے رد عمل میں رائے عامہ نے آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں اس ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا. اس سے ہماری شناخت, ہماری تشخص, ہماری وحدت کی آواز توانا ہوئی. اب جس کسی نے بھی ہمارے حصے بکھرے بکھرے کرنے, اس نے تو ہمیں ظاہر مارنا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر جموں کشمیر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو شوکت نواز میر ہیں وہ درست جا رہے ہیں آپ کی خیال سے؟ شوکت نواز میر کے جو ایک انسان ہے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس ساری تحریک کو انتہائی پرامن رہے. انہوں نے راولا کوٹ میں, تھیر کوٹ میں, کوہالہ میں, برسالہ میں, جب یہ طوفان آ رہا تھا نئی نسل کا, انہوں نے بہت کوشش کی ہے. بڑے بڑے کراؤڈز کو انہوں نے پرامن طریقے سے برار کوٹ پہنچایا, ڈسپرس کیا. ہی ہیز ڈن اے گریٹ جاب. اور لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آئین اور قانون اور امن کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, جابر حکمران جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا. 21 ستمبر کو حکومت کی طرف سے ریلیاں بھی منعقد ہوں گی, تحریک چلے گی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تاریخ کو پڑھیں. پاکستان میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک انقلاب آ رہا تھا 1970 میں, تو اس سے پہلے اسی طرح کے دانشوروں نے اور آقاؤں نے شوکت اسلام ریلیاں کروائی. شوکت اسلام بڑے ملک بھر سے گاڑیوں کے ذریعے, ٹرینوں کے ذریعے لوگ جمع کر کے ریلیاں ہوئی. رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, رزلٹ کے عوام کو آپ اس طرح کی ریلیوں کے ذریعے کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے. آج آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان سمیت جملہ قائدین ہیں, کیا پیغام دیں گے ان کو میرا پیغام محبت ہے, عوامی جہاں ایکشن تک کمیٹی پہنچے. کے حوالے سے؟ دیکھیے میں تو شروع دن سے کہتا رہا ہوں, میں 2 سال سے اس شہر میں ایک ہی پمفلٹ ان کے ہاتھ میں لکھا اور تقسیم کیا گیا ایکشن کمیٹی کا, جو ہم نے کیا. اس شہر میں ایک ہی شخصیت نے بار بار اعلانیہ بل جلائے, ہم جلاتے رہے. اپنے قلب کو, اپنے وسائل کو, اپنی آواز کو, اپنے عزیزوں کو اس تحریک کے ہم نے ساتھ رکھا. رائے سب کو سارے معاملے کا پتہ ہے, میرے انتہائی قابل احترام ہے. میں نے گزشتہ دنوں بھی, اب 1-2 ماہ سے میرا آنا جانا نہیں, میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے یہی کہا تھا کہ آپ اس میرٹ کے پرچم کو تھامیں, آپ اس سارے معاملے کو لے کر آگے بڑھیں. اور ایسا مجھے نہیں توقع تھی وہ اس درجہ آگے چلے جائیں گے. اب تاریخ خود بتائے گی کہ جب ہم فیصلے حالات و واقعات کے جبر کے تحت کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. آج ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے 29 ستمبر کے حوالے سے, احتجاجی ریلی کے لیے شامل ہونے کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے آپ؟ آپ آزاد کشمیر کو اگر اس کی سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے.
ہم تو گلگت بلتستان کو اپنا حصہ جو ہے باضابطہ تسلیم نہ کروا سکے، وہاں وہ وہ گورنر وزیر اعلیٰ بنا گئے، ہم لوگ خاموش رہے، ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے اس حوالے سے۔ اب آخری راؤنڈ ہے، اگر ہم اس میں بھی خاموش ہے تو ہمارے سامنے یہ آزاد کشمیر بھی ختم ہو جائے گا، یہ ریاست ختم ہو جائے گی۔ تو اس نقطے کو سمجھیں، یہ نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگر تشخص کو سمجھتے ہیں، وحدت کو سمجھتے ہیں، وقار، اختیار، حریت کو سمجھتے ہیں، آزادی کو سمجھتے ہیں، آپ نے کوئی گولی نہیں چلانی، آپ نے کسی کو پتھر نہیں مارنا۔ یہ سپاہی خواہ یہاں کا ہو یا رینجرز وہاں کی ہو، یہ رینجرز وہی ہے جس نے زلزلے کے بعد ہمارے راستے کھلے کیے، بچائے لوٹ مار سے، ہمارے شہر کو، علاقوں کو بچائے۔ کسی کو پتھر مارنے کی اور ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہ نکلے نا 29 کی صبح اپنے گھر سے، گھر بیٹھیے نا، اپنے گھر کے در کو بھی بند کر دیں، اپنی دکان کو بھی بند کر دیں، اپنے رکشا موٹر سائیکل کو بھی بند کر دیں، تو آپ کا یہ ریاست جموں و کشمیر پر عظیم احسان ہوگا۔ بہت شکریہ۔